مکہ کی تنگ گلیاں، لوگ اپنی دکانوں پر، اور درمیان میں ایک باوقار عورت چمکتے زیورات میں غرور سے چلتی ہوئی۔ یہ مکہ ہے اس وقت جب اسلام کی روشنی ابھی نئی نئی پھوٹ رہی تھی۔ لوگ ابھی بھی جہالت کی اندھیروں میں گم تھے، اور انہی لوگوں میں ایک عورت تھی، ام جمیل بنت حرب، ابو لہب کی بیوی۔ چہرے پر غرور، ہاتھوں میں زیور، دل میں نفرت۔ کہا جاتا ہے وہ صرف مالدار نہیں تھی بلکہ قریش کے سب سے طاقتور گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن طاقت ہمیشہ انسانوں کو اونچا نہیں کرتی، بعض اوقات اندھا بھی کر دیتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، محبت اور نرمی کے ساتھ انہیں توحید کا پیغام سنا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ وہ صدا تھی جو مکہ کی زمین کو ہلا دینے والی تھی۔ لیکن وہی صدا کچھ دلوں پر بجلی بن کر گری۔ ان میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات کے وقت ابو لہب نے کہا، محمد نے ہمارے بتوں کو جھوٹا کہا۔ ام جمیل نے اس پر غصے سے کہا، اس نے تو حد کر دی، میں دیکھتی ہوں کیسے کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی راہ میں کانٹے بچھاؤں گی۔ اور یوں ایک عورت کی نفرت نے اس کی قسمت کا فیصلہ لکھ دیا۔ رات کا اندھیرا تھا، چاندنی میں ام جمیل اپنے ہاتھوں میں کانٹوں کی جھاڑیاں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا رہی تھی۔ ہر صبح جب آپ مسجد حرام کی طرف جاتے، راستے میں کانٹے پیچھے ملتے، کسی پر بد دعا نہ کرتے، صرف صبر کرتے۔ آپ آہستہ آہستہ چلتے اور دعا کرتے، اللہ میرا گواہ ہے، میں ان کے لیے خیر چاہتا ہوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی مگر چہرہ پرسکون رہتا، اداس مگر پھر بھی پرسکون ساز۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے اس عورت اور اس کے شوہر کے لیے قرآن میں فیصلہ نازل کر دیا، ایک ایسا فیصلہ جو قیامت تک سنایا جاتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال کام آیا نہ کمائی، وہ ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ اسی طرح ایک دن ام جمیل غصے میں بھری ایک پتھر ہاتھ میں لیے حرم کی طرف بڑھتی ہے، کہاں ہے محمد، اور اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ نبی کے سامنے کھڑی تھی مگر اسے دیکھ نہ سکی۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر ام جمیل انہیں دیکھ نہیں پاتی۔ اسی طرح ابو بکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ مسکرا کر کہتے ہیں، نہیں ابو بکر، اللہ نے میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ میں ابو لہب مر چکا ہے، لوگ اس کی لاش کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ ام جمیل اکیلی، پریشان اور بیمار ہیں۔ اسی طرح دن بدلے مگر اس کے لیے اندھیرا بڑھتا گیا، نہ مال باقی رہا نہ عزت، اور آخر کار وہ عورت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی تھی، ذلت اور بیماری میں مر گئی۔ دوستو، ام جمیل کا انجام ایک عبرت ہے ان سب کے لیے جو دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور غرور میں سچ کو جھٹلاتے ہیں۔ غرور انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے، عاجزی، ایمان اور صبر ہی نجات کا راستہ ہے۔ ام جمیل کا قصہ ختم ہوا مگر اس سے ملنے والا سبق قیامت تک باقی رہے گا کہ جس نے رسول کو ستایا، اس کا انجام ہمیشہ عبرت بن گیا۔ قرآن صرف تاریخ نہیں، رہنمائی ہے۔ ام جمیل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور، حسد اور نفرت انسان کو برباد کر دیتے ہیں، مگر صبر، ایمان اور نرمی انسان کو عزت دیتے ہیں۔